إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر
اور گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر کچھ گزارشات اس حوالے دے نال کیتیاں گئیاں نے کہ نیک اعمال، اچھے اعمال، نیکیاں جو اہل ایمان دے کولو شب و روز سرزد ہوندیاں نے، نیکیاں نو ضائع کرنے والے کیڑے کیڑے کم نے، کیڑے کیڑے اعمال نے جنہ دے کیتیا اللہ بندے دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیندے نے۔ بیان کرن دا مقصد صرف اور صرف یہ وے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سانو سن سنا کے کتاب و سنت دی پیروی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمان، اور جو سنیے سنائیے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرما دین۔ آج یہ دسنا ہے کہ جڑے نیک عمل اسی کر رہے ہیں، اگر وہ عمل ساڑھے اللہ دے حضور قبولیت دا درجہ پا جان اور اللہ پاک انہاں نو ضائع ہون تو بچا لین، تو پھر ان عملاں دا قیامت دے دن اللہ نے ملک ہی پانا ہے، اور قیامت دے دن اللہ دے حضور بندے دی عزت کن کن عملاں دی وجہ تو ہوئے گی۔ ان سمجھو کہ قیامت دے دن اللہ دے حضور عزت عظمت پان والے کیڑے کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے۔ بہت قیمتی باتاں نے، توجہ طلب باتاں نے، بڑے دھیان نال یاد کرن والیاں یہ باتاں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا یہ نظام ہے، نظام دنیا۔ ایک دن ایسا ہونا ہے روزانہ دی بیس تے کئی اموات جڑیاں نے او ہو رہیاں نے، اور یہ نظام دنیا ہے، اور یہ عبرت ہے ساڑھے واسطے بہت زیادہ۔ ایک دن ایسا بھی ہونا ہے کہ ایک دنیا دا نظام سارا تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ قیامت برپا ہو جائے گی، جو بھی دنیا دے اندر ذی روح ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر سورہ زمر اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ اسرافیل نے جدوں قرنا دے اندر پھونک لگانی اللہ دے حکم دے نال، یہ ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، سب نو موت آ جائے گی۔ اور پھر دوبارہ جدوں پھونک لگانی ہے قرنا دے اندر، پھر جتنے مرے نے سب نو زندہ ہونا پڑے گا، سب زندہ ہو جان گے اللہ دے حکم نال، اور پھر اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دے حضور پہنچن گے، اور قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر حاضری اور پیشی ہونی ہے۔ قرآن حکیم دیاں آیات تو یہ بات دا پتہ چلتا ہے کہ اسرافیل نے 3 پھونکا لگانیاں نے۔ پہلی پھونک لگانی ہے دنیا ساری دی ساری ختم ہو جائے گی۔ دوسری پھونک لگانی ہے اے دنیا جتنے بھی لوگ نے سب دے سب اپنی قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے۔ اور تیسری پھونک جدو لگانی ہے اللہ دے حضور سب تے بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور پھر جدو ہوش آنی ہے تو اللہ دے حضور انہاں اپنے آپ نو پانا ہے،
اور کئی ایسے ہون گے جڑے اپنے اپنے پسینے دے اندر شرابور ہون گے، کئیاں نو پسینہ اپنے پاؤں تک آئے گا، کئیاں دا پسینہ گھٹنیاں تک، کئیاں دا رانا تک، کئیاں دا ناف تک، کئیاں دا پسینہ سینے تک، کئیاں دا حلق، اور کئی اپنے پسینے اندر ہی گوتے لگا رہے ہون گے۔ اور اس دن وہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام عزت عظمت عطا کرنگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا قرآن حکیم دی جو آیت میں تلاوت کیتی ہے، سورہ نمل پارہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 89 یعنی 99 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک اس بات دے اندر ایک بات کا ذکر کر رہے نے، فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، او لوگ جنہاں نے کوئی اچھا عمل کیتا ہے، جس نے کوئی نیکی کیتی ہے، وہ اپنی نیکی نو اللہ دے حضور لے کے آئے گا، فلہ خیر منہا، اس شخص نو اس نیکی دا اللہ بڑا بہتر بدلہ عطا فرمان گے، وَهُم مِّن فَضَإٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اور اللہ پاک فرماندے نے ایسے لوگ قیامت دے دن ایسے لوگ جڑے نے بہت بڑی گھبراہٹ تو محفوظ ہون گے۔ یعنی وہ دن جڑا ہے نا بہت گھبراہٹ والا دن ہے، قیامت دا دن جڑا ہے، اللہ دی عدالت، اللہ دے حضور جڑی پیشی ہے، یہ کوئی معمولی پیشی نہیں ہوئے گی۔ دنیا دے اندر کوئی کسے جج دے کول او دی پیشی ہے نا، بڑا بندہ ڈر کے انہوں پتہ نہیں کی ہے، ایک روب او دیتے تاری ہے، ڈر او دیتے مسلط ہے کہ پتہ نہیں آج جڑی میری جج دے ہاں پیشی ہے، میں دے جو بری ہونا ہے یا اے دے چیوے کہ منوں اللہ کوٹھی لگا دیتا جانا ہے، پھانسی لگا دیتا جانا ہے، بندہ ڈر ہے، کم ہے۔ اللہ دے حضور، اللہ دی عدالت دے اندر جس وقت ساڑی حاضری ہوئے گی، اللہ اللہ کچھ خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اس دن دی حیبت تو محفوظ رکھنا ہے، اور وہ ہے نیکی دا اثر۔ جو نیکی اسی کرنے ہیں، نیک عمل، اس اہل ایمان دا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ گزشتہ خطبے اندر میں دسیا سی کہ نیکیاں اہل ایمان دا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور بندہ اپنی قیمتی چیز نو جڑا او دا سرمایہ قیمتی ہوندہ ہے نا، انہوں بندہ بڑے دھیان نال، بڑے محفوظ طریقے نال جڑا نا سنبھال کے رکھدا ہے۔ تو سانوں بھی یہ جڑیاں نیکیاں سی کرنے نا، انہوں بڑے دھیان نال رکھنا چاہیے، بڑے دھیان نال۔ شیطان ہر وقت ساڑھے ہوتے مسلط ہے، ہوتے چاند یہ ہے کہ میں کہیں نہ کو نیکی ہون ہی نہ دیا، جے کر لئیے نیکی تے پھر وہ ایسے بندے نو ورگلان دے جڑا کہ وہ ہیلے بہانے تلاش کردہ ہے کہ بندے دی وہ نیکی ضائع کرا دینا چاہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُم مِّن فَضَإٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اللہ اللہ، پہلی تے بات یہ ہے کہ جڑے لوگ نیک عمل کرنے والے نے نا، نیک اعمال ایسا اللہ عمل ہے کہ اس عمل دی بدولت قیامت دے دن اللہ پاک ایسے بندیاں نو بڑی عزت عطا کرنگے جنہاں لوگاں دنیا دے اندر نیکیاں کیتیاں نے اور اللہ دی رضا واسطے اچھے اعمال کیتے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوگاں نو بڑی عزت عطا فرمانگے۔
کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی نیکی دی بدولت انہاں نو اس دن دی گھبراہٹ تو محفوظ فرما لین گے۔ سب تو پہلے اے لوگ نے جڑے دنیا اندر نیک اعمال کردے نے۔ ہن تسی دھیان مار کے دیکھ لو، ذرا دیکھو، معائنہ کرو، ذرا سروے کر کے دیکھ لو کتنی بڑی اللہ دی مخلوق ہے۔ انساناں نو ویکھ لو، باقی مخلوقات نو چھوڑو۔ انساناں دے اندروں کتنی کثیر تعداد ایسے لوگ نے جڑے رج کے بد عمل نے۔ انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ اسی مسلمان ہاں، پیدا ہون دا ساڈا مقصد کی ہے۔ انہاں اپنے پیدا ہون دا مقصد جانے ہی نہیں۔ رج کے بد عمل نے، دنیا دار نے، دنیا دے پیچھے مارا مارا پھر رہے نے۔ نہ نماز دا فکر ہے، نہ قرآن دی تلاوت دا فکر ہے، نہ روزے دا فکر ہے، نہ انہاں نو کوئی رب دا ڈر ہی ہے۔ انہاں یہی سمجھا بس دنیا دا ہے، کھانا پینا، موج مستی کرنی ہے، مر جانا ہے۔ جویں وہ اہل کفار دا عقیدہ سی، مکے دے کافراں مشرکاں دا، کہ مر جانا ہے، مر کے موت آنی ہے، ملیا میٹ ہو جانا ہے، مٹی نال مٹی ہو جانا ہے، ہڈیاں بسیدہ ہو جانی ہے، کنے دوبارہ انہاں ہڈیاں نو زندہ کرنا ہے اور کنے انہاں کو حساب لینا ہے۔ یہ ایویں فضول گلاں نے۔ یہ ایسے لوگاں دے ذہن اندر اج بھی گل بیٹھی، وہ آندے نے بس دنیا تے موج مستی ہے، کھا پی لو، چند دن دی زندگی ہے، مر جانا ہے، قبر ہی نہ پہنچ کے ملیا میٹ ہو جانا ہے، نہ کسے پوچھنا، نہ گچھنا، نہ حساب، نہ کتاب، نہ گل، نہ بات، نہ وہ انج سمجھتے ہیں کہ مولویاں دیاں گلاں، وہ آندے نے ایویں فضول گلاں ہی نے۔ کیوں جی ہے نا ایسے لوگ، اپنے محلے نو ویکھ لو، بہت افسوس ہوتا ہے۔ صرف جدوں دا رمضان گزریا ہے ادوں تو لے کے ہون تک رمضان شوق نال آندے رہے مسجد، جدوں دا رمضان گزر گیا وہ انج جویں فوت ہی ہو گئے نے۔ فوت ہی دنیا دے کم بڑے دھیان نال کرن ڈے نے، بڑے دھیان نال سارے کم اپنے روٹین نال، بے ٹائمے نہیں کرن گے، ٹائم نال کرن گے۔ فکر ہے نا ایک انہاں نو کہ اگر ٹائم نال نہ کیتا تے دا خسارہ ہوئے گا، نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اپنے دین نو دنیا دے پیچھے برباد کیتی جا رہے نے، اے لوگ خسارے دے اندر نے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں تلاوت کیتی ہے نا سورہ نمل، ادھا ترجمہ پڑھے آج جا کے 20واں پارہ ہے، آیت نمبر 99، ادھے اگے 90 نمبر جڑی آیت نا، ادھے اندر اللہ تعالیٰ نے اس تصویر دا دوسرا رخ بیان کیتا ہے۔ یہ تو ہے نا وہ خوش نصیب لوگ جڑے نیکیاں کردے نے تے قیامت دے دن انہاں دیاں نیکیاں دی بدولت اللہ نے قیامت دی گھبراہٹ تو انہاں نو محفوظ رکھنا ہے اور انہاں نو عزت ملنی ہے۔ اگلی آیت اندر اللہ نے بیان کیتا ہے کہ وہ لوگ بد نصیب جنہاں دنیا اندر برے عمل کیتے نے، قیامت دے دن ان دے منہ جڑے نے جہنم دے اندر گرن گئے، ان دے منہ کر کے جہنم اندر ڈالے جان گے۔ ایک بات آئے گی انشاءاللہ۔ آج صرف یہ دسنا کہ عزت پان والے کیڑے کیڑے خوش نصیب نے۔ سب تو پہلے وہ لوگ قرآن حکیم دی اللہ اس آیت دے جو صحیح معنی اندر مصداق لوگ نے، وہ نے نیکیاں کرنے والے، جنہ دنیا اندر رہ کے اپنی آخرت دی فکر کیتی ہے، دنیا اندر رہ کے آخرت دی تیاری کیتی ہے، دنیا دے اندر رہ کے نیک اچھے اعمال کیتے نے اور اچھے اعمال دی انہوں نے فکر رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرا دل چاہتا ہے بار بار اس آیت نو پڑھا اور تواڈے ذہن و دماغ دے اندر آیت رقم ہو جائے، فٹ ہو جائے، لکھ دیتی جائے۔ اللہ پاک نے کتنی پیاری بات اس آیت اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی نیکی کرے گا قیامت دے دن اللہ اے دی نیکی دا انو بہتر صلہ عطا فرمان گے، بہتر بدلہ عطا فرمان گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ ایک تے بدلہ اللہ نے بڑا دینا اچھا، دوجا ہے اللہ قیامت دی بہت بڑی جڑی گھبراہٹ ہے نا، اس تو انہاں خوش نصیباں نو اللہ محفوظ رکھ لین گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے او شخص ہے اللہ جنو اللہ پاک نے اے ملکہ عطا فرمایا ہے اور قرآن حکیم دی تلاوت بڑے ذوق نال بڑے شوق نال کردا ہے
اللہ پاک نے آواز بھی سونی عطا فرمائی ہے اور انداز بھی سونا اپناندہ ہے، کیونکہ کلام اللہ نو پڑھنے واسطے یہ دونوں چیزاں دا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ایک تے آواز دا سونا ہونا اور دوسرا ایوے انداز بھی سونا اپنانا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قرآن نو اچھے انداز اندر پڑھیا جائے، اور جڑے قرآن نو اچھے انداز اندر پڑھنے والے نے انہاں دے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے الماہر بالقرآنی مع السفرۃ الکرام البررا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ فرمایا کہ او جڑے قرآن دے ماہر نے، قرآن نو سونے انداز میں پڑھنے والے نے، قرآن دے قاری نے، قرآن نو سمجھ کے پڑھنے والے، قرآن نو بڑے دھیان نال پڑھنے والے، بڑی سونی لہن نال پڑھنے والے، قرآن نو بڑے سونے انداز اندر پڑھنے والے۔ فرمایا الماہر بالقرآنی، جڑے قرآن دے بڑے ماہر نے یعنی قرآن دے قاری نے، مع السفرۃ الکرام البررا، قیامت دے دن اللہ نے انہاں نو اتنی عزت عطا کرنی ہے کہ جڑے اللہ دے بڑے بزرگ بڑے مقرب ترین فرشتے نے، اللہ نے انہاں فرشتیاں دی صف دے اندر ماہر بالقرآن نو کھڑیاں کر دینا ہے۔ یعنی جڑے قرآن دے ماہر نے، قاری نے، قرآن نو سونے انداز اندر پڑھنے والے نے، قیامت دے دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو اے عزت عطا کرنی ہے کہ اللہ نے انہاں نو اچھے جو مقرب جو اللہ دے بزرگ ترین فرشتے نے، بڑے بڑے فرشتے نے، اللہ پاک نے انہاں دی صف دے اندر انہاں خوش نصیبیاں نو کھڑیاں کرنا ہے۔ اور نال یہ حدیث دی اگلی جو حصہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ جڑا قرآن نو پڑھدا ہے، کوشش کردا ہے سونا کر کے پڑھاں، کوشش دے باوجود قرآن نو اٹک کے پڑھدا ہے لیکن کوشش کردا ہے، فرمایا انہوں اللہ نے دو اجر عطا کرنا ہے، انہوں 2 اجر ملے گا، لہو اجرانی، یہ دے واسطے اللہ نے ڈبل اجر بنا دیتا ہے۔ لیکن جڑے قرآن دے ماہر نے انہوں نے قیامت دے دن اللہ نے ایک خاص عزت عطا کرنی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقرب ترین فرشتیاں دی صف دے اندر انہوں نے کھڑیاں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اللہ اے قیامت دے دن دی عزت دے نال مالا مال فرما دے۔ قرآن نو پڑھیا کرو، بڑے دھیان نال پڑھیا کرو، قرآن نو پڑھیا کرو، سمجھ کے پڑھیا کرو، قرآن نال اپنا دل لگاؤ۔ قرآن جڑا ہے نا یہ اللہ دی کلام ہے، اور جڑا کلام اللہ نال پیار کردا ہے وہ انجی جی انہیں اللہ نال پیار کیتا ہے، اور جدو اسی کلام اللہ نال پیار کران گے پھر اللہ پاک دنیا اندر بھی عزت دین گے اور قیامت دے دن بھی اللہ عزت دے نال مالا مال کرن گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کردے نے، آپ فرماندے نے جڑے قرآن نال پیار کرنے والے نے اللہ اس قرآن دی بدولت انہوں دنیا اندر بھی بڑیاں عزتاں عطا کر دیندے نے، بڑیاں عزتاں اللہ عطا فرماندے نے، اور جو قرآن نو کنڈ کر دیندے نے اللہ دنیا اندر ہی انہوں ذلیل کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر تے تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن او خوش نصیب میری امت دے بندے جڑے بڑے ذوق نال بڑے شوق دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دی بندگی واسطے لوگانو مساجد دے اندر اذان کہہ کے بلان والے نے، یعنی مؤذنین نے۔ مؤذنین بندیاں دی شان سنو ذرا، امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ سن ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ دے اندر حسن درجے دی روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
قیامت دے دن میری امت دے جڑے مؤذنین نے انہاں دیاں گردناں سارے لوگاں دے نالوں اچھیاں ہون گیاں، سارے نالوں میدان محشر دے اندر اللہ انہاں نو عزت عطا کرنگے میری امت دے مؤذنین نو کہ اللہ انہاں دیاں گردناں نو بلند کر دینگے۔ اور ایک روایت میں پڑھیا نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے کہ جڑے میرے امت دے مؤذنین نے انہاں نو اللہ قیامت دے دن جڑا نا او محشر دے میدان اندر جدو لوگاں نو چلایا جائے گا نا، کئی لوگ او اپنے گھٹنیاں دے بل چلن گے، کئی اوندے منہ چلن گے، کئی پیٹ دے رینگ کے چلن گے، اور کئی پیدل چلن گے، اور کئی خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ نے قیامت دے دن محشر دے میرا سواریاں دینیاں نے، جنہاں نو سواریاں دینیاں انہاں دے اندروں مؤذنین اس امت دے بھی موجود ہون گے۔ کوئی چھوٹی گل ہے اذان کہنا، بہت بڑا اچھا عمل ہے۔ اور پھر اذان جس بندے کہنی ہے نا انہوں کو 10 منٹ پہلا جڑا مسجد آنا پینا ہے، اپنے کم کاج چھڈ کے آنا پینا ہے، اور جدو کم کاج چھڈ کے آئے گا پھر ظاہری بات ہے باقی لوگاں نے تو ادو ہونا جدو نماز دا ٹائم ہو جانا ہے، اذان ہوئی ہے پھر کوئی 15-20 منٹ اذان دا وقفہ ہے نماز تک، 10 منٹ 15 منٹ دے پہلے لگا لو، کوئی 15 منٹ بعد لگا لو، 10 منٹ اذان دے جماعت دے لگا لو، تقریباً اس بندے دا 1 گھنٹہ جڑا اللہ دے گھر دے اندر جڑا کہ وہ گزرنا ہے۔ باقی لوگ تو وہ آن کے 10 منٹ واسطے نماز پڑھی فٹافٹ دوڑن بھی کرن گے۔ ویسے بھی اس بندے دی شان عظمت سمجھ آؤندی ہے دوجیاں نالوں کہ جس بندے اللہ دے گھر چ زیادہ ٹھہرنا ہے او دی شان اس بندے نالوں زیادہ جنہیں تھوڑا ٹھہرنا ہے، کیونکہ اللہ دا گھر ہے اور معمولی جگہ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ دنیا دے اتے اللہ دے گھر مساجد جڑے نے اے جنت دے ٹکڑے نے، اور آپ فرماندے نے وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِالرِّيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، جدوں انہاں ٹکڑیاں دے اندروں انہاں دے اندر آؤ تو فرمایا ایتھے کھایا پیا کرو، اے جنت دے باغ نے۔ صحابہ کہندے یا رسول اللہ جنت دے باغ کیویں ہوئے اور اے دا کھانا کی ہے؟ آپ فرماندے نے جن جگہ تے اللہ دے گھر بنے نے مساجد نے قیامت دے دن اے جنت دے ٹکڑے ہون گے، اور فرمایا کہ انہاں دے اندر جڑا تسا کھانا پینا انہاں باغاں دے اندر وہ رب دا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اے ترانے پڑھیا کرو آ کے اللہ دے گھراں دے اندر ذکر کریا کرو۔ اے ذکر تسی کر کے دیکھو، دھیان کرو، تانوں بڑی بھوک لگی ہے نا، تسی رب دا ذکر کرو بہ کے اللہ پاک دی قسم ہے تہاڈی وہ بھوک ختم ہو جائے گی، کیونکہ تانوں نبی علیہ السلام دا فرمان ہے اور اللہ تانوں روحانی خوراک عطا کرنگے۔ اے نظر تے نہیں ہوندی لیکن سونے محبوب دا فرمان ہے، اور اے دے اندر شک کرنا اہل ایمان واسطے روا نہیں، اہل ایمان واسطے تے یقین کرنا ضروری ہے۔ اور اے دے مشاہدات میں اللہ دے فضل و کرم دے نال خود اپنے تے آزمائے نے، اور میں تواڈے سامنے بات کہنا کہ انہوں بڑی بھوک لگی ہوئے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے ذکر کرن لگ پاؤ، تہاڈی بھوک ختم ہو جائے گی۔ پچھے تازہ ہی تساں تے مہینہ نہیں پورا آیا رمضان وچ ویکھیا نہیں کہ رمضان دے اندر روزے دی حالت دے اندر تساں روزہ رکھیا ہے، صبح تو لے کے شام تک اللہ دا ذکر کر دو، پرہیزگاری اپنا دیو تو اللہ تعالیٰ تانوں روحانی خوراک جڑی، مگر نہ عام حالت وچ بندہ سارا دن صبح تو لے کے شام تک بھوک برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، میری امت دے مؤذنین جڑے نے انہاں دیاں گردناں تمام لوگاں دے نالوں اونچیاں ہون گیاں۔ اور یہ مؤذنین دی ایک شان ہے، قیامت دے دن اللہ نے انہاں نوں عطا کرنی ہے، صرف مؤذنین نوں ملے گی یہ شان، یہ عظمت جڑی ہے۔ چوتھا بندہ کو سنو ذرا، وہ کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے قیامت دے دن میری امت دے لوگاں دے اندروں جڑے نمازاں نوں پابندی دے نال ادا کرن والے نے اور نماز سے پہلے وضو بڑے دھیان دے نال کردے نے، اللہ اللہ، جڑا بندہ وضو کردا نا،
وضو بذات خود ایک اچھا عمل ہے جڑا گناہاں نو دھون والا ہے، اور جس بندے وضو کر لیا ہے اللہ نے انہوں بڑی شان دینی ہے۔ دو تین حدیثاں اس حوالے نال سنو۔ پہلی عظمت ملے گی وضو کرنے والے نو کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مومن بندہ وضو کردا ہے، بندی وضو کردے نے، فرمایا اللہ پاک اس وضو دے پانی نال سارے جسم دے اعضاء جتے جتے وضو دا پانی لگدا ہے گناہ اللہ دھو دیندے نے۔ منہ دے کلی کردا ہے، ہاتھاں دے پانی پاندا ہے، ہاتھاں دے گناہ تو لگے، کلی کردا ہے، منہ چوں کسے نوں مندا بولیا منہ دے گناہ تو لگے، اور چہرہ تو ہوندا ہے، اکھاں تے پانی لاندا ہے، اکھاں دے گناہ جو غلط نظر پی گئی ہے نہ چاہندے ہویاں وی تو اے دے گناہ تو لگے۔ حتیٰ کہ حدیث نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اے پلکاں اکھاں دیاں پلکاں دے نیچیوں بھی اللہ گناہ تو دیندے نے۔ ایک تے دی شان اے وے وضو دی، دوسری شان اے وے امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے صبح دعا پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا اے دعا پڑھدا ہے میرے اللہ منو توبہ کرنے والے اندر اور پاک صاف رہن والے اندر شامل کر دے۔ یہ دعا دا ترجمہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو تو بعد دعا پڑھنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اس بعد دعا پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے واسطے جڑا نا جنت دے 8 دروازے اللہ کھول دیندے نے۔ اور تیسری شان جڑی وضو والے بندے نو قیامت دن اللہ نے عزت دینی ہے او دے بارے سنو ذرا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اللہ فرماندے نے ان امتی یدعونا یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء غرا محجلین من آثار الوضوء۔ اللہ اللہ فرمایا قیامت دے دن میری امت دے وضو کرنے والے بندے جڑے نے نا انہاں دی سارے لوگاں نالوں ایک انوکھی پہچان اور ایک انوکھی شان ہوئے گی۔ سارے لوگاں نالوں انوکھی شان کی ہونی ہے کہ انہاں دے وضو دے اعضاء جنہ تے دنیا اندر پانی لا کے دھوندے رہے نے جنت قیامت دے دن فرمایا انہاں دے اعضاء انج چمکن گے جویں چاندی چمک دی ہے، چمک دے ہون گے۔ غرم محجلین من آثار الوضوء فرمایا انہاں دے 5 کلیان جڑے نا اے چمک دے ہون گے، ہاتھ چمک دے ہون گے، چہرے پیشانیاں چمک دیاں ہون گیاں۔ اللہ 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 انہاں دے بازو چمک دے ہون گے اور انہاں دے گھٹنے تے پاؤں جڑے نے چمک دے ہون گے۔ یہ مثال نبی علیہ السلام نے صحابہ نے دیتی۔ آپ فرماتے ایک بندے دے جانور ہون، انہیں گھوڑے رکھے نے، جانور رکھے نے، سارے ایک رنگ دے نے اور انہاں دے اندروں 5 کلیان جڑے نے یعنی جدا متھا اور منہ اور فرمایا وہ دے اگلے پاؤں اور ہاتھ پچھلے پاؤں جڑے نے اور گوڈے جڑے نے چمک دے نے، وہ سفید نے، کیا وہ سارے چوں نمایاں نہیں ہون گے؟ صحابہ کہندے نے جی اللہ دے نبی نمایاں ہون گے۔ فرمایا اس طرح میری امت دے بندے جڑے وضو کرنے والے نے قیامت دے دن انہاں دی انوکھی شان اور عظمت ہوئے گی اور انوکھی پہچان ہوئے گی سارے لوگاں نال ہٹ کے کہ اللہ پاک انہاں دے وضو دے اعضاء جڑے نے قیامت دے دن بھی جڑے نے وہ چمک دے دھمک دے جڑے نے وہ دو لوگاں نو دکھان گے، یہ انہاں نو عزت ملے گی قیامت دے۔ اللہ اللہ۔ اور وضو کوئی چھوٹی شان نہیں، بہت بڑی شان ہے۔ اللہ پاک توفیق دیں، وضو کریا کرو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جنت تیرے میں قدم، انہاں دی آواز سنی ہے کی عمل کرنا ہے؟ فرمانے نے یا رسول اللہ جدوں بھی میں بے وضو نہ میں وضو کر لینا اور وضو دی حالت وچ رہنا اور وضو کرنا پھر میں 2 رکعتاں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام فرمانے جڑا بندہ وضو کردا ہے دھیان نال اور پھر 2 رکعتاں نفل پڑھدا ہے دھیان نال پڑھدا ہے
دنیا دا کوئی خیال نہیں ہوندا، نبی علیہ السلام فرماندے نے وجبت لہ الجنہ، او دے واسطے اللہ جنت نو لازم کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس واسطے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جدی وجہ تو قیامت دے دن اللہ نے عزت عطا کرنی ہے۔ ایسے لوگ جنہ دی قیامت دے دن اللہ دے حضور عزت ہوئے گی، انہاں دے اندر سب تو پہلا بندہ او ہوئے گا، او لوگ ہون گے جڑے دنیا اندر اچھے عمل کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دے مؤذنین ہون گے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جڑے قرآن دے ماہر نے، قرآن نو اچھے انداز پڑھنے والے نے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا کہ میری امت دے او بندے، او لوگ جڑے دنیا اندر نمازاں واسطے وضو کرنے والے نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُم مِّن فَضَإٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ اللہ اللہ فرمایا جڑا دنیا اندر نیکی کرے گا، اللہ پاک کہندے نے قیامت دے دن اسی او دی نیکی دا انہوں بہتر بدلہ عطا کران گے، اور فرمایا کہ قیامت دی بہت بڑی گھبراہٹ تو اللہ پاک کہندے نے اسی انہوں محفوظ رکھ لیں گے۔ اللہ اللہ۔ آئیے پنجواں بندہ سنیے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ فرمایا تواڈے اندروں سب تو مینوں محبوب قیامت دے دن او بندے ہون گے، اور میرے قیامت دے دن قریب رہن والے ہون گے جنہ دے اخلاقیات بہت بہتر نے، جنہ دی زبان دا بولنا بڑا نرم ہے، جنہ دے رویے بہت اچھے نے، جنہ دے اندر نرمی ہے، جنہ دے اندر اخلاقیات کٹ کٹ کے بھرے نے، جیڑے اپنے پائیاں واسطے نرم، زبان دے نرم، لہجے دے نرم، میل جول دے نرم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن اے لوگ جڑے نے اللہ پاک انہوں بڑی عزت عطا فرمان گے۔ اور کنی عزت ملے گی؟ میں سمجھنے اس تو بڑھ کے عزت کی ہے کہ آپ فرماندے نے اے لوگ قیامت دے دن میرے گوانڈی ہون گے، میرے ہمسائے ہون گے، اور میرے نال جنت وچ میرے قریب بیٹھے ہون گے۔ اللہ اللہ۔ اپنی زبان نو نرم رکھو۔ او دی ایک اکلی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھڑی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اللہ پاک دی قسم ہے جڑے بندے دی زبان مٹھی ہے نا، نرم لہجے والا ہے، اچھے اخلاق دا مالک ہے، لوگ وہ دے بڑا پیار کرتے ہیں، لوگ وہ دے بڑے گرویدہ ہوندے نے، لوگ وہ دے قریب بہنا پسند کرتے ہیں، لوگ وہ دے چاہت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور لوگ وہ دے محبت کرتے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین کیوں نہیں محبت فرما لے۔ نبی علیہ السلام آپ نے اللہ پاک نے خلق عظیم دا بہت بڑا مالک بنایا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا سونےو تسی اخلاق دے بہت بڑے اعلیٰ مرتبے تے فائز ہو، اس واسطے اپنی زبان مٹھی رکھو۔ گھر آلیاں واسطے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لأہلی۔ فرمایا تو آڑے چو بہترین او شخص جدا اخلاق اپنے گھر والیاں واسطے اچھا ہے، اپنے رشتہ داراں نال، اپنے بھیناں بھراواں نال، اپنے آنڈیاں گوانڈیاں نال، سارے نال اچھا برتاؤ رکھو، اچھا بولیا کرو، اچھے لفظ زبان چو نکالیا کرو۔ تہاڈی وجہ تو تہاڈے زبان چو نکلے کلمے کسے نو تکلیف دا سبب نہ بنن۔
اچھا بولو، اچھے اخلاق دے مالک بنو، اے اللہ شان عطا فرمان گے کہ قیامت دے دن اللہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ عطا فرمان گے، جنت بھی ملے اور جنت حضور علیہ السلام دا گوانڈ بھی ملے۔ کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے۔ اللہ ساڑھے اندر ایک خوبی پیدا فرما دیں۔ ساڑھے اندر کمی ہے، جنہیں نمازی اسی چوکھے ہو جانے نا، پرانے نمازی نویاں نمازیاں دی نسبتاً ڈاڈے ہوندے نے۔ جنہیں پرانے نمازی ہونگے یقین کرو اوڈے او بہتے سڑے ہونگے، حالانکہ چاہیے نماز پڑھن والے نمازی بندے نرم ہونے چاہیے نے، پیار دی فضا ہونی چاہیے انہاں وچ، او اوڈے ہی سخت ہونگے۔ جنہ کوئی نواں نمازی ہوئے گا او دے اندر پیار زیادہ ہوئے گا۔ تو اس واسطے ساڑھے پرانے نمازیاں نوں بھی چاہیے کہ اپنے اندر جڑا نا یہ اخلاق دا دائرہ وسیع رکھیا کرو۔ جس حضور علیہ السلام دی اسی امت اس حضور دا اخلاق کتنا پیارا ہے۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے روڑے بھی مار دے نے، آپ نو برے لقبہ نال پکار دے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی بڑے نرم، بڑے رحم دل نبی علیہ السلام۔ اے پتھر مارن والے آ ویرا، جے کول میرے تو آویں، قسم خدا دی سینے لاواں تے سدھے جنت جاویں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام دی یہ کتنی خوبی اچھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھی خوبی دے مالک متصف لوگاں دے بارے فرمایا ہے۔ قیامت دے دن آپ فرماندے نے کہ اللہ نے انہاں نو شان عظمت عطا فرمانی ہے، فرمایا سب تو زیادہ اے میرے محبوب، اور قیامت دے دن فرمایا میرے قریب ہونگے جنت وچ، فرمایا میرے گوانڈ ہونگے، میرا گوانڈ نصیب ہوئے گا کنہاں نو؟ فرمایا جڑے خوش نصیب اخلاق اچھا رکھن والے نے، جنہ اندر اخلاق بہتر، جنہ دے اندر اخلاقیات ہے، اور جنہ اندر اخلاقیات نہیں ہے وہ میں سمجھنا انسان کہلان دا حق ہی نہیں رکھ دے۔ جے اگر رکھ دے تو پھر دسو ذرا، معاشرے دی نظر بھی انہوں نے برا سمجھ دیے، جنہوں نے بولن دا نہیں نا پتا، بد زبان نے، بد اخلاق نے، پیڑے بندے نے، انہوں نے کوئی بہنا پسند نہیں کرتا۔ جدوں گل کرنی ہے زبان چو گالی نکالنی ہے، جدوں بولنا ہے برا بولنا ہے، کسے دی تمیز نہیں، کسے دا لحاظ نہیں، کسے دی شرم و حیا نہیں، معاشرے دے اندر وہ بندے نو بندے ہی چنگا نہیں سمجھتے، تو جنہوں بندے چنگا نہ سمجھ انہوں رب بھی چنگا نہیں سمجھتے، یاد رکھیا یہ بات۔ اس واسطے چھٹا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدے اخلاق اچھے نے۔ ساتواں بندہ فرمایا التاجر الصدوق الامین، جیڑا تاجر بندہ ہے، دکاندار بندہ ہے، منڈیاں اندر کم کرنے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ اپنا سودا فروخت کرنے والا ہے، فرمایا سچ بولدا ہے، التاجر الصدوق الامین، فرمایا جیڑا سچا تاجر ہے، سچ بولنے والا جیڑا بندہ ہے، یہ بارے نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے التاجر الصدوق الامین، فرمایا اچھا تاجر جڑا ہے، سچا تاجر جڑا ہے، یہ بارے نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے قیامت دے دن اس بندے نو اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرمان گے ساتھ صدیقین دا اور شہداء دا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تنہ ہستیاں دا ساتھ ملے گا قیامت دے دن ایک عمل دی وجہ تو، وہ عمل کی ہے وہ ہے سچا تاجر ہونا، سچ بولنا، امانت دار ہونا، سچ بھی، سچائی بھی، امانت داری بھی۔ یہ دو مطلب سمجھو، ایک تو مطلب یہ ہے کہ اپنا بندہ سودا ویچن ڈیا سچ بول کے ویچے، جھوٹ نہ بولے، یہ نہ آکھے کہ اللہ دی قسم ہے میں انہیں دی آندا ہے، اللہ آندا انہیں دا نہیں، ہاں جتنے دی تو انہوں چیز سمجھ آؤں دی انہیں دی دو، قسم کھان دی کی ضرورت، ایویں کہنا جی نہیں جی انہیں دی میں خریدی ہوئی نہیں ہے، میں انہیں دی لے آندی، یہ نہ دسو کسی نو، کیونکہ یہ اندر لازمی جھوٹ بولیا جاتا ہے، لازمی جھوٹ ملوث ہو جاتا ہے، جدو یہ گل گاہک نو کہاں انہوں جنہ مرضی کہہ لو انہیں مطمئن نہیں ہونا، ہاں یہ کہہ دو، کئی دکانہ دل یہ آتا ہے کہ ایک دام واحد کلام، ہاں جی
ایک گل تے ایک ہی ریٹ، دوجی گل ہی کوئی نہیں، دوجا ریٹ بھی کوئی نہیں۔ وہ بندے ضرورت اپنی ضرورت انہوں نے لیندے نے پہ چیزاں، جنہیں لینی انہوں نے لین، جنہیں نہیں نہ لینی انہوں پہ جنہ مرضی قسم کھا لو، جنہ مرضی انہوں یقین دو انہیں اعتبار کرنا ہی نہیں، تے ایویں بندہ گناہ گار ہوگئے، فائدہ کی ہے۔ دوسرا مطلب یہ وے کہ بندہ کسے دا سودا ویچن ڈیا ہے او دے نال مضاربت مشارکت او دے امانت داری تو کم لوے۔ یہ نہیں کہ چیز 100 روپے دی بے فروخت ہوئی ہے تے اپنے دوجے حصے دار نو آکھے یار یہ تے 60 دی وکی ہے، یہ تے 50 دی وکی ہے، 50 دی وچوں پھٹی لا جائے، یہ امانت داری نہیں، یہ بد دیانتی ہے۔ اور ایسے بندے دے بارے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا قسمہ کھا کے بد دیانتی دکھا کے سودا دے ویچدا ہے، وک جائے گا لیکن محقت برکت بیعہما، اے دی برکت جڑی ہے نا کم دی وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ساڈے کاروباراں چ برکت نہیں رہ گئی، اسی نہ تے سچ بولنے ہاں الا ماشاءاللہ، نہ اسی امانت داری اپنانے ہاں۔ یہ دونوں چیزاں اپنے اندر وصف پیدا کرو۔ چند چیزاں 7 تقریباً بیان کیتیاں نے، 7 سمجھو پوائنٹ بیان کیتے نے۔ قیامت دے دن اللہ دے حضور جنہاں نو عزت ملنی ہے، انہاں دے اندروں سب تو پہلے وہ لوگ نے جنہاں دنیا اندر نیکیاں کیتیاں نے، دوجے لوگ وہ نے جڑے اللہ اللہ قرآن دے ماہر نے، قرآن نو سونے انداز وچ پڑھن والے نے، تیسرے قسم دے وہ بندے نے جڑے اللہ اللہ دنیا دے اندر وضو کرنے والے نے، وضو کردے نے، چوتھے وہ بندے نے جڑے مؤذنین نے، جڑے اذان بڑے شوق نال کہندے لوگاں نو اللہ دے گھر وچ نماز واسطے ہوکا دے کے بلاندے نے، اور پانچویں قسم دے وہ لوگ نے جڑے جنہاں دے اخلاقیات بہت اچھے نے، اخلاقیات جنہاں دے بہت اچھے نے، اللہ اکبر۔ اور ساتویں قسم دے وہ لوگ جنہاں دے اندر جڑے تاجر نے، تاجر بندے تجارت کرنے والے، انہاں دے اندر سچائی ہے اور امانت داری۔ اللہ سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔